ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من بنى لله مسجدا بنى الله له بيتا في الجنة أو كما قال عليه الصلاة والسلام. معزز حاضرین اور محترم سامعین، برادران اسلام، اللہ جل جلالہ و عم نوالہ نے جتنے مخلوقات اس دنیا میں پیدا کی ہوئی ہیں وہ ساری کی ساری اللہ کی فرما برداری میں لگی ہوئی ہیں. کوئی بھی مخلوق وہ اللہ کی نافرمان نہیں ہے. اسی لیے شیخ سعدی علیہ الرحمٰن نے ایک شعر میں فرمایا کہ جتنے بھی یہ چیزیں ہیں کہ زمین آسمان یہ سارے اللہ کی فرما برداری میں لگے ہوئے ہیں اور انسان کی خدمت میں لگے ہوئے ہیں. تو عقل مندی کا تقاضا یہ ہے کہ انسان بھی وہ اللہ کی فرما برداری میں اور اللہ کی بندگی میں اور اللہ کی اطاعت میں اپنی زندگی گزارے. اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام پاک میں ارشاد فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ کہ میں نے جنات کو اور انسانوں کو وہ میری عبادت کے لیے پیدا فرمایا. عبادت یعنی کہ بندگی کے لیے انسان اپنے آپ کو اللہ کے سامنے سرنڈر کر دے اور جھکا دے اور یہ کہہ دے کہ اللہ سب کچھ آپ ہی ہیں، میں ایک عاجز غلام، ایک بندہ. اور عبادت میں سب سے اہم عبادت وہ نماز ہے کہ دین اسلام میں ایمان کے بعد، توحید کے بعد سب سے اہم اگر کوئی چیز ہے تو وہ نماز ہے. اللہ تعالیٰ نے 95 جگہ اللہ نے نماز کا تذکرہ فرمایا. اب جب انسان کو اپنی عبادت کرنا ہے اور نماز ادا کرنا ہے تو چونکہ وہ جو 24 گھنٹے جو انسان جس ماحول میں زندگی گزارتا ہے اب اسے ضرورت ہے ایک ایسے ماحول کی جو ان سب چیزوں سے ہٹ کر وہ اللہ کی عبادت کر سکے. اور وہ اس عبادت کرنے کے لیے جس جگہ آتا ہے اسے کہتے ہیں مسجد. مسجد کہتے ہیں سجدہ کرنے کی جگہ کہ انسان اپنے دنیاوی ساری مصروفیات کو چھوڑ کر پوری توجہ کے ساتھ وہ اللہ کی عبادت کر سکے. اس لیے وہ اللہ کے گھر مسجد کو آتا ہے تاکہ وہ اللہ کی عبادت کر سکے. اور وہ آ کر مسجد کو آ کر جب وہ نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو مکمل وہ اس بات کا ثبوت پیش کرتا ہے اے اللہ میں آپ کا بندہ اور غلام. جس طرح ایک غلام ایک نوکر اپنے آقا کے سامنے بالکل ہاتھ بند کر کھڑے ہوتا ہے، ایسے ہی فرمایا کہ جب انسان نماز کے لیے آئے تو سب وہ دونوں ہاتھ اوپر اٹھا کر وہ اپنے ہاتھ باندھ دے، ہاتھ باندھ کے اس بات کا اظہار کرے کہ اے اللہ میں غلام، میں بالکل عاجز ہوں. اور انسان بعض مرتبہ ہم دنیا میں دیکھتے ہیں کہ کسی کی اطاعت کے لیے کسی کی وہ اس کو سلام کرنے کے لیے اپنے آپ کو جھکا دیتا ہے، وہ جھک کر اس کی تعظیم کرتا ہے. یہاں انسان کبھی رکوع میں جا کر اپنی کمر کے برابر جھک کر
وہ اللہ کے سامنے اپنے عاجزی کا اظہار کرتا ہے، اور کبھی سجدے میں جا کر اپنی اس پیشانی کو جو سب سے مقدس ہے، جو کسی کے سامنے جھکنے نہیں دیتا، اس کو اللہ کی بارگاہ میں اس کے گھر میں رگڑ کر وہ اپنے آپ کو بالکل عاجز ظاہر کرتا ہے۔ تو عبادت کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو جگہ بنائی جسے مسجد کہا جاتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ روئے زمین پر جتنے بھی زمینیں ہیں اور اس زمینوں پر جو کچھ بھی بنایا گیا ہے، اس میں سب سے افضل اور سب سے پسندیدہ اللہ کو اگر کوئی جگہ ہے تو احب البلاد الی اللہ مساجدھا، اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسندیدہ اگر کوئی جگہ ہیں تو مسجدیں ہیں۔ وَأَبْغَضُ الْبِلَادِ إِلَى اللَّهِ أَسْوَاقُهَا، اور اللہ تعالیٰ کو جتنی زمینیں ہیں اس میں سب سے زیادہ ناپسندیدہ زمین، سب سے زیادہ ناپسندیدہ جگہ وہ بازار ہے۔ کیوں؟ انسان جب مسجد کو آتا ہے تو اپنے کمال عبدیت کا اظہار کرتا ہے، اور انسان مسجد کو آتا ہے تو اللہ کا وہ مکمل فرما بردار بن کر دکھاتا ہے۔ مسجد آ کر وہ جھوٹ نہیں بولتا، مسجد آ کر وہ زنا نہیں کرتا، مسجد آ کر وہ کسی کو دھوکہ نہیں دیتا۔ اس لیے چونکہ یہ جگہ بالکل پاک ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ کو یہ جگہ بہت ہی زیادہ پسندیدہ ہے۔ اور بازار اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ ناپسندیدہ ہے۔ کیوں؟ بازار میں رہتے ہوئے انسان جھوٹ بھی بولتا ہے، دھوکہ بھی دیتا ہے، اور نہ جانے اور طرح طرح کی جو غیر شرعی کام ہیں وہ ساری چیزیں انسان وہ بازار میں کرتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ ناپسندیدہ جگہ اگر ہیں تو وہ بازار ہیں جس میں ہر طرح کی چیزیں سرزد ہوتی ہیں۔ اور ساتھ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ اس امت کی جو خصوصیات ہیں، اس امت کے خصوصیت میں خصوصیت یہ ہے اللہ تعالیٰ نے ساری زمین کو سجدہ گاہ بنایا ہے، ساری زمین کو مسجد بنایا ہے، یعنی کہ انسان اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی جتنی بھی زمین ہے وہ جہاں بھی ہو وہاں اللہ کی عبادت کر سکتا ہے۔ اس کے لیے کوئی قید نہیں، سفر میں ہو، حضر میں ہو، اور ہوا میں ہو یا سمندر میں ہو، جہاں بھی رہے وہ اللہ کی عبادت کر سکتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے میری یہ خصوصیت اس امت کے بیان فرمائی کہ پوری ہوئے زمین کو اللہ تعالیٰ نے میرے لیے پاک بنایا ہے۔ علماء نے اس کے دو مطلب بیان فرمائے۔ ایک مطلب پاک کا یہ ہے کہ انسان اس روئے زمین کی جتنی بھی مٹی ہے اس سے اگر پاکی حاصل کرنا چاہے، جیسے بیمار ہے، ڈاکٹروں نے کہا کہ تم پانی استعمال مت کرو، تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے شریعت میں ایک آپشن رکھا کہ وہ تیمم کر لے۔ اور انسان کہیں ایسی جگہ گیا ہے سفر میں یا کسی ایسی بیابان ایسی جگہ پر چلا گیا جہاں پانی نہیں ملتا، اور اس کے آس پاس 1 یا 2 کلومیٹر دور کے علاقے میں پانی ہی نہیں ہے، اپنے پاس پانی ہے پینے کے لیے اتنی کم مقدار میں ہے، اگر وہ پی لیا اور اس سے اگر اس نے وضو کر لیا تو اس کی وجہ سے اگر پیاس لگ گئی تو جان کا بچانا مشکل ہو جائے گا۔ تو اتنا پانی اس کے پاس موجود نہیں ہے، تو پھر شریعت یہ حکم دیتی ہے کہ وہ تیمم کر لے، تیمم کر کے نماز پڑھ لے۔ تیمم کیا ہے؟ بس اپنے نیت کرنا ہے، تو اپنے دونوں ہاتھوں کو مٹی پر مارنا ہے اور مٹی پر مار کر چہرے پر مل لینا ہے کہ ایک جگہ بھی باقی نہ رہے، اور پھر دوسری مرتبہ مارنا ہے، دوسری مرتبہ مار کر اس مٹی کو دونوں ہاتھوں پر مل لینا ہے، اسی کا نام تیمم ہے۔ اور اگر پانی نہ ملے، اگر اس کا غسل ٹوٹ گیا تو بھی شریعت نے یہ حکم دیا ہے کہ صرف اسی تیمم سے انسان جس طرح وضو کی نیت کر لے تو اس سے وضو ہو جاتا ہے، ایسے ہی اگر اس نے غسل کی اگر نیت کر لیا تو اس سے غسل بھی اس کا ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کے لیے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے میرے لیے ساری زمین کو پاک بنایا، اور دوسری جگہ فرمایا کہ ساری زمین کو میرے لیے مسجد یعنی سجدہ گاہ بنایا۔ علماء نے اس کا ایک اور مطلب لکھا ہے کہ جس طرح انسان جب مسجد کو آتا ہے، مسجد کو آنے کے بعد
وہ ہر طرح کے برے کام سے اپنے آپ کو بچاتا ہے۔ نماز کے لیے رکعت باندھا تو اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ نگاہیں نیچے رکھو، سجدگاہ کی جگہ رکھو، تو وہ اپنی نگاہوں کو نیچے رکھا ہے۔ اور اللہ کی طرف سے حکم ہے کہ ہاتھ باندھو، ہاتھ باندھا ہے۔ اللہ کی طرف سے حکم ہے کہ اپنی زبان کو اس کے کلام میں استعمال کرو، تو قرآن کی تلاوت کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ اپنے آپ کو جھکاؤ، تو ساری چیزیں کر رہا ہے، یعنی کہ اللہ کی نافرمانی نہیں کر رہا ہے۔ تو مسجد کو جب آتا ہے تو انسان وہ بالکل اللہ کا فرما بردار اور اپنے آپ کو پاک بناتا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں بیان فرمایا کہ اللہ نے پوری روئے زمین کو میرے لیے مسجد بنایا۔ اس سے علماء نے لکھا ہے جس طرح انسان مسجد کو جاتے ہوئے اپنے آپ کو پاک رکھتا ہے، ایسے ہی یہ ساری زمین اللہ ہی کی ہے۔ انسان جس جگہ بھی رہے وہ اپنے آپ کو پاک رکھے، اپنے آپ کو گناہوں سے پاک رکھے۔ جس طرح مسجد میں آ کر اللہ کے ہر حکم کو پورا کرتا ہے، کہاں دیکھنا ہے، کہاں نہیں دیکھنا ہے، اور کیا بولنا ہے، اور اس کو کس طرح بیٹھنا ہے، جس طرح اس کو یہ فالو کرتا ہے، اسی طرح یہ پوری روئے زمین مسجد ہے، سجدگاہ کی ہے، سجدے کی جگہ ہے۔ انسان پوری روئے زمین پر بھی اپنے آپ کو پاک رکھے، اور انسان یہ نہ سوچے کہ مسجد میں آئے تو اللہ اللہ، لا الہ الا اللہ، اور باہر گئے تو ادھر کا مال ادھر کھلا۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ انسان ساری زمین کو اللہ نے مسجد گویا کہ وہ سجدگاہ بنایا ہے، اپنے آپ کو پاک رکھنا ہے۔ انسان جہاں بھی چلے جائے وہاں اللہ دیکھ رہا ہے۔ وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، تم جہاں کہیں بھی رہو، سمندر کی تہ میں چلے جاؤ، اور تم ہواؤں میں چلے جاؤ، یا تم بادلوں میں چلے جاؤ، ہر جگہ اللہ موجود ہے۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک مرید آئے اور آ کر کہنے لگے کہ حضرت میرا دل وہ بڑا زنا کا بڑا خواہش مند ہے، میں چاہتا، میرا دل وہ زنا کرنے کے لیے بہت وہ اپنے آپ کو اکسا رہا ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ اللہ کا ڈر بھی مجھے آ رہا ہے، لیکن میں کوئی مجھے ایسا نسخہ بتاؤ کہ میں زنا بھی کر لوں اور میں گناہ سے بھی بچ جاؤں اور مجھے اس کا وبال بھی نہ ہو۔ تو حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ تم اگر چاہتے ہو کہ تمہاری دل کی خواہش بھی پورا ہو جائے اور وہ گناہ بھی نہ ہو، اس کا حل یہ ہے کہ ایسا کرو، تم زنا کرنے کے لیے ایسی جگہ کا انتخاب کرو جہاں پر اللہ کی حکومت نہ ہو، جہاں اللہ تمہیں نہ دیکھتا ہو، ایسی جگہ جا کر تم کیا کرو، اپنی اس دلی خواہش کو پورا کر دو۔ تو پھر اس نے کہا کہ حضرت ایسی جگہ تو کوئی ہے ہی نہیں کہ جہاں پر اللہ موجود نہ ہو۔ تو پھر کہا کہ جب کوئی جگہ ایسی ہے ہی نہیں تو ایسے خیال کو بھی اپنے دل سے نکال لو کہ اللہ کی حکومت ہر جگہ ہے۔ وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، اللہ تعالیٰ فرمائے یا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان۔ اے جنات و انس، تمہارے اندر اتنی استطاعت ہے، اتنی صلاحیت ہے کہ اس اللہ کی دی ہوئی زمین کو تم چھوڑ کر چلے جاؤ، کہاں جاؤ؟ کہیں نہیں جا سکو گے۔ اللہ فرمائے لا تنفذون الا بسلطان، تم کہیں نہیں جا سکو گے اللہ کے قدرت و طاقت کے بغیر۔ اللہ کی حکومت ہر جگہ ہے۔ تو اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ نے اس پوری روئے زمین کو میرے لیے سجدگاہ بنایا، اب یہاں بہت سارے جو اسلام مخالف ہیں وہ تو یہ کہتے ہیں کہ جب اللہ کی عبادت کرنے کے لیے ساری زمین پہ انسان وہ عبادت کر سکتا ہے تو پھر مسجد کی کیا ضرورت ہے؟ لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ بھی تو فرمایا کہ انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ، کہ روئے زمین پر جتنی جگہ ہیں، کسی نے اپنا مکان بنایا، کسی نے اپنا فارم ہاؤس بنایا، کسی نے اپنا دکان بنایا، اللہ تعالیٰ کی ساری زمین اللہ ہی کی ہے، لیکن اللہ نے خاص طور پر یہ نہیں فرمایا کہ یہ میرا گھر ہے، لیکن مسجد کے بارے میں فرمایا کہ یہ میرا گھر ہے۔ مسجدیں وہ اللہ کے گھر ہے، فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ، کہ انسان کے لیے کوئی ایسی جگہ ہونی چاہیے جہاں یکسوئی کے ساتھ وہ صرف اور صرف اللہ ہی کی عبادت کر سکے، ایسا ایک گھر بھی خاص ہونا چاہیے، اور اسی کو کہتے ہیں مسجد،
جس کا تذکرہ اللہ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا. اور یہ مسجد اتنی عظیم جگہ ہے کہ انسان اگر اپنی زمین اپنی جائیداد کو اگر اللہ کے گھر کے لیے اگر وقف کر دیتا ہے تو اب وہ چاہ کر بھی اسے واپس نہیں لے سکتا اور چاہ کر بھی وہ اس میں داخل ہونے سے کسی کو روک نہیں سکتا. اگر کسی نے اپنی زمین پر وہ کہہ دیا کہ اس جگہ مسجد بنا لی جائے یا اس نے خود سے مسجد بنا لیا, اپنا ہی نام رکھا, لیکن جیسے ہی مسجد بنا دی اور اس نے ارادہ کر لیا تو وہ اللہ کی ملکیت میں چلی گئی. اب اس کی ملکیت کسی اور کی طرف تبدیل اور چینج نہیں ہو سکتی. اور یہ اتنی عظیم جگہ ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من بنا للہ مسجدا بنى اللہ له بیتا فی الجنہ, جو دنیا میں رہتے ہوئے اللہ کا گھر بناتا ہے اللہ جنت میں اس کے لیے گھر بناتے ہیں. اور مسجد وہ صرف عبادت کے لیے بنی ہے. انسان کو عبادت کے لیے مسجد ہی کو آنا چاہیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من سمع نداء, کہ جس نے مؤذن کی آواز سنی, اذان کی آواز سنی, فلم یمنعہ, اور وہ بغیر کسی عذر کے, کوئی وجہ نہیں ہے لیکن وہ بغیر کسی وجہ کے مؤذن کی آواز سننے کے بعد وہ مسجد کو نہ آئے اور نماز ادا نہ کرے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرا دل چاہتا ہے کہ میں ان کے گھروں کو جلا دوں. کیوں؟ اس نے مؤذن کی آواز سنی اور بغیر کسی عذر کے مسجد نہیں آیا. اور وہ سارے جو کہتے کہ چلو گھروں میں ہی نماز پڑھ لیں, نہیں, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مستقل یہ فضیلت ارشاد فرمائی اور نہ آنے پر وعید بیان فرمائی کہ اگر بغیر کسی عذر کے آ رہا ہے, حتیٰ کہ علماء نے یہاں تک لکھا ہے اگر کوئی فرض نماز بغیر کسی عذر کے گھر میں اگر پڑھ لیتا ہے تو اللہ کی یہاں وہ نماز مقبول ہی نہیں. کہ انسان وہ مسجد کو آئے, اللہ کے گھر کو آئے. انسان اگر گھر میں نماز پڑھ رہا ہے تو بہت سارے مسائل بھی اس کے لیے, بیوی ہیں, بچے ہیں, ادھر کچھ کام چل رہا ہے, اس کی وہ توجہ اور اس کا وہ خشوع اور اس کا وہ خضوع وہ نماز میں سے وہ نہیں مل سکتا جو مسجد میں آ کر نماز پڑھنے پر اسے ملتا ہے. تو لہذا یہ مسجدیں وہ صرف اور صرف اللہ ہی کی عبادت کے لیے بنائی گئی ہیں. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین. جب یہ اللہ تعالیٰ نے ساری کائنات کو پیدا کرنے سے پہلے, جب یہ ساری دنیا کہ جس میں کوئی مکان نہیں تھا, اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ سب سے پہلے اگر ہم نے کسی چیز کی بنیاد رکھی تو کعبۃ اللہ کی بنیاد رکھی. یعنی کہ ساری اس روئے زمین پر اگر زمین بھی اگر بچھائی گئی, اللہ نے فرمایا کہ والارض فراشا, ہم نے اس روئے زمین پر, ہم نے اس دنیا میں زمین کو بچھایا ہے. یہ پہلے سے ایسی نہیں تھی بلکہ اللہ نے اس کو بچھایا ہے. اللہ نے جب اس کو بچھایا تو سب سے پہلے اس زمین کو بچھایا ہے جس پر کعبۃ اللہ کی تعمیر کی گئی ہے. اگرچہ کہ مختلف ادوار میں کبھی اس کو شہید کیا گیا, کبھی اس میں تبدیلی کی گئی, اور آج بھی یہ جو بنایا گیا ہے یہ حجاج ابن یوسف کے زمانے میں جو تعمیر کیا گیا تقریباً وہی حصہ. تو اگر اللہ نے فرمایا کہ سورہ زمین پر سب سے پہلے اگر کوئی چیز بنائی گئی ہے تو وہ کعبۃ اللہ کو بنایا گیا ہے. اور اس کی عظمت کا اندازہ اس سے لگایا جا سکتا ہے کہ کسی بھی گھر کی جو اہمیت, جو ویلیو بڑھتی ہے وہ اس کے مالک سے بڑھتی ہے. جیسے یہ فلاں گھر فلاں منسٹر کا ہے, یہ فلاں گھر فلاں صاحب کا ہے. یہاں اللہ نے نسبت جوڑی کہ میرا گھر ہے. مسجدیں وہ اللہ کا گھر ہے. اللہ کے گھر سے بڑھ کر کوئی اور گھر نہیں ہو سکتا. اگرچہ کہ وہ دکھنے میں چھوٹا نظر آئے, اگرچہ کہ اس میں عمارت کچی نظر آئے, اگرچہ کہ اس میں خوبصورتی نہ ہو, لیکن وہ سب سے مقدس اور سب سے اعلیٰ جگہ وہ مسجدیں ہیں. اور اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جو مسجدیں ہیں اس میں بھی اللہ کے رسول نے الگ الگ مساجد کی فضیلت بیان فرمائی کہ جو سب سے پہلے جس کی بنیاد رکھی گئی کعبۃ اللہ, کہ اس میں اگر انسان نماز پڑھتا ہے, ایک نماز پڑھنے پر اللہ 1,00,000 برکاتوں کا ثواب اسے عطا فرمائیں گے.
اور پھر اس کے بعد مسجد نبوی جس کی بنیاد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھی، اس میں اگر کوئی نماز پڑھتا ہے تو اس کا ثواب 50,000 ہے۔ اور پھر مسجد اقصی بیت المقدس اگر اس میں اگر کوئی نماز پڑھتا ہے تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ وہاں پر پڑھنے والے کے لیے وہ 25,000 نیکیاں اس کو ملیں گی۔ اور روایت میں اللہ کے رسول نے مسجد قباء کی فضیلت ارشاد فرمائی، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود پیدل چل کر جب آپ مدینے میں تھے مسجد قباء میں جاتے، آپ نماز ادا کر کے واپس آتے، اور فضیلت ارشاد فرمائی کہ جو بندہ اپنے گھر سے وضو کر کے نکلے اور مسجد قباء میں جائے اور جا کر 2 رکعت نماز ادا کرے، اللہ اسے 1 عمرے کا ثواب اسے عطا فرمائیں گے۔ اور ایک اور روایت میں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ 3 جگہیں ہیں جہاں انسان نماز پڑھنے کی نیت سے سفر کر سکتا ہے، اس کے علاوہ کسی اور مسجد کی طرف وہ صرف نماز پڑھنے کی نیت سے سفر نہیں کر سکتا۔ ایک مسجد حرام ہے کہ انسان کے بس میں اگر ہے تو پیسے خرچ کر کے بھی وہاں جا کر اس کو نماز ادا کرنا چاہیے، اور ایک مسجد نبوی ہے، اگر یہاں جانے کے لیے انسان مستقل سفر کرنا پڑے تو بھی اسے وہاں جا کر نماز ادا کرنی چاہیے۔ اسی طرح بیت المقدس ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ یہاں جانے کے لیے اگر پیسے خرچ کر کے جانے کی ضرورت پڑے تو بھی انسان کو وہ بیت المسجد اور مسجد اقصی میں جا کر نماز ادا کرنی چاہیے۔ اور اس کے علاوہ جتنی مسجدیں ہیں، وہ کوئی بھی مسجد ہو، کسی بھی ملک میں ہو، کسی بھی کنٹری میں ہو، وہاں پر نماز پڑھنے کا ثواب برابر ہے۔ ایسا نہیں کہ فلاں دلی کی جامعہ مسجد میں پڑھ لیں گے تو زیادہ ثواب ہے، ترکی کی آیا صوفیہ مسجد میں نماز پڑھ لیں گے تو زیادہ ثواب ہے، بیجاپور کی جامعہ مسجد تاریخی مسجد ہے، فلاں بادشاہ نے بنایا، نہیں، ساری مسجدوں میں ثواب برابر ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مساجد کی اہمیت اور فضیلت بیان فرمائی، اور آگے فرمایا کہ جب مسجدیں اللہ کا گھر ہیں تو انسان کو چاہیے کہ اس کی عظمت اور اس کا احترام بھی اسے کرنی چاہیے، اور مسجدوں کے آداب بیان فرمائے، اور ایک ایمان والا ہونے کے ناطے ایک ایمان والے کا فرض یہ ہے کہ وہ مسجدوں کو تعمیر کرے۔ تعمیر کا مطلب 2 ہے، ایک تعمیر تو وہ ہوتی ہے کہ انسان وہ اپنا پیسہ لگائے یا اس تعمیر میں حصہ لے، اینٹ گارا جو بھی اس کے بس میں ہو سکے وہ اپنی طرف سے اس میں خرچ کرے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی جب آپ ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لے گئے تو آپ نے اس سے پہلے جو 14 دن مسجد قباء میں جو آپ نے قیام فرمایا تو وہاں بھی آپ نے مسجد قباء کی بنیاد رکھی، اور وہاں کسی سے سہل اور سہیل جو 2 یتیم بچے تھے ان سے آپ نے زمین خرید کر آپ نے مسجد کی بنیاد رکھی سب سے پہلے۔ اور پھر اس کے بعد جب آپ مسجد نبوی گئے سب سے پہلے اپنا مکان بنانے سے پہلے مدینہ جب آپ گئے تو آپ نے سب سے پہلے مسجد نبوی کی تعمیر فرمائی، اور ان مساجد کی تعمیر میں آپ بذاتِ خود اینٹ لے کر اس میں تشریف لے گئے۔ حضرات صحابہ میں سے کسی نے کہا اللہ کے رسول آپ چھوڑیے ہم کریں گے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اور بہت ساری اینٹیں ہیں، کام تو بہت ہے، تم لے کے آ جانا، اس میں بھی بنفس نفیس شریک ہونا چاہتا ہوں۔ تو ایک تعمیر تو وہ ہے کہ مسجدیں بنائی جائیں، اور ایک دوسری تعمیر یہ ہے کہ تعمیر کہتے ہیں اصل میں آباد کرنا، آباد کرنے کو تعمیر کہتے ہیں۔ انما یعمر جو قرآن مجید میں اللہ نے لفظ تعمیر بیان فرمایا ہے، تعمیر سے مراد یہ ہے کہ انسان وہ آباد کرے۔ آباد ایک ہے کہ مسجدیں بنائیں، دوسرا یہ ہے کہ مسجدوں کو آباد کرے، مسجدوں کو آئے اور مسجدوں میں آ کر نمازیں ادا کرے، معمولی بہانوں سے اپنے گھروں میں نماز ادا نہ کرے، مسجدوں کو آباد کرے۔ اور جب ہم اگر تاریخ کا مطالعہ کریں گے تو ہمیں پتہ چلے گا مساجد ہونے ایسی چاہیے کہ ایک مسلمان کی ساری ضرورتیں وہ مسجدوں سے پوری ہونی چاہیے۔ اس کے جتنے مسائل ہیں، مسجد وہ صرف نماز پڑھنے کے لیے نہیں، یہاں پر قرآن کا بھی درس دیا جاتا ہے، اور مسجدوں میں وہ ذکر و اذکار بھی کیا جاتا ہے، یہاں لوگوں کے مسائل کو بھی حل کیا جانا چاہیے کہ لوگ اپنے مسائل ہیں وہ اس کا حل بھی وہ یہیں سے نکالیں۔ لیکن افسوس یہ ہے کہ ہم نے اس کو مسجدوں سے الگ کر کے آج
ایک سیٹلمنٹ کے نام پر ہمارے جو فیملی مسائل ہیں، جو ہمارے شرعی مسائل ہیں، اس کا جو دائرہ کار ہے وہ مسجدوں سے نکل کر جاہلوں کے حوالے ہو گیا، جس کو سیٹلمنٹ کے نام سے لوگ جانتے ہیں، اور جس میں شریعت کو پس پشت ڈال کر پیسوں کی بنیاد پر فیصلے کیے جاتے ہیں، اور اس میں صحیح غلط کا معیار وہ پیسہ ہو جاتا ہے۔ یہ فلاں بڑا آدمی ہے، اس کے حق میں فیصلہ کیا جائے، اور یہ پیسہ دینے والا ہے، اس کے حق میں فیصلہ کیا جائے۔ مسجد نبوی بیک وقت وہ تمام مسائل کے حل کرنے کی جگہ تھی۔ لوگ اپنے مسائل پہ آ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ کر اس کو حل فرماتے تھے۔ مسجد نبوی میں قرآن کے حلقے ہی لگتے، اور قرآن کا درس بھی چلتا، اور حدیث کا درس بھی چلتا، اور یہاں قیدی جو آتے ان کے لیے وہ کھانے پینے کا انتظام بھی اس کے ذریعے سے پورا کیا جاتا۔ تو لہذا مسجدوں کو ہمیں آباد کرنا چاہیے۔ آج ملک میں جو مسلم دشمن طاقتیں ہیں اور جو مسلم مخالف حکومتیں ہیں، انہوں نے تو آج ایک پروپیگنڈا بنا دیا کہ کسی طرح وہ مسلمانوں کی مساجد کو ختم کیا جائے، اور اس میں طرح طرح کے مسائل پیدا کر کے ابھی ہم چند سالوں میں دیکھ رہے ہیں کتنے مسجدیں، وہ چاہے وہ عیدگاہ ہو، وہ ہمارے صوبے اتر پردیش کے علاقوں میں کئی مساجد جس پر دشمنان اسلام کی نظر پڑی، اور خامخواہ بغیر کسی وجہ کے معمولی وجہوں کی بنیاد پر ان مسجدوں پر تالے لگا دیے گئے، اور کئی مسجدوں کو بلڈوز کر دیا گیا، انہیں شہید کر دیا گیا۔ اس موقع پر علماء نے چند چیزیں وہ بیان فرمائے ہیں کہ ایسے موقع پر ہمیں کرنا کیا چاہیے۔ سب سے پہلا تو کام یہ ہے کہ ہمیں مسجدوں کو آباد کرنا چاہیے، اور یہاں الحمدللہ مسلمانوں میں مساجد کے بنانے کا الحمدللہ شوق تو بہت ہوتا ہے، لیکن جو شوق ہے دین، وہ اپنے جذبات، اپنے دلی جذبات کے تسکین کا نام نہیں کہ میرے دل میں آیا تو میں کروں گا ہی کروں گا، اور دین اس کا نام نہیں کہ میری جو تمنائیں ہیں وہ دین کی شکل میں میری خواہشات کو بھی پورا کر دوں، اس کا نام دین نہیں ہے۔ الحمدللہ ہمارے مسلمان وہ مساجد کی تعمیر میں بہت بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں، اور مساجد تعمیر بھی کرتے ہیں، اور اس کے لیے اپنے باعث فخر بھی سمجھتے ہیں، اور مسجد کو جس طرح تعمیر کرنا ہے اسی طرح مسجد کو بچانا بھی فرض ہے۔ بچانا کیسے فرض ہے؟ اس طرح نہیں کہ چلو ابھی کوئی مصیبت آ گئی تو فوراً ہم نے بچا لیا۔ اکبر الہ آبادی نے ایک شعر کہا تھا، اور اس موقع پر کہا تھا کہ انگریزوں کے زمانے میں اس موقع پر وہ دشمنان اسلام کے مخالف جو لوگ تھے ان کی طرف سے ایک جگہ پر یہ دعویٰ کر دیا گیا کہ یہ جگہ مسجد کی نہیں ہے بلکہ کسی اور چیز کی ہے۔ تو پھر جو کورٹ کی طرف سے یہ حکم دیا گیا کہ کل اس کا معائنہ کیا جائے گا، تو مسلمانوں نے راتوں رات وہاں ایسا اس کو بنا دیا کہ وہ مسجد لگنے لگی، مسجد نما ہو گئی، ایسا لگ رہا تھا گویا کہ یہاں بہت زمانے سے مسجد ہے۔ جیسے انہوں نے یہ اس واقعے کو دیکھا تو فوراً اکبر الہ آبادی نے کہا کہ مسجد تو بنا دی شب بھر میں ایمان کے حرارت والوں نے، مسجد تو بنا دی شب بھر میں ایمان کے حرارت والوں نے، من تو اپنا پرانا پاپی تھا برسوں میں نمازی بن نہ سکا۔ ہم مساجد کی حفاظت کا مطلب یہ سمجھتے ہیں کہ جب اس پر کوئی مصیبت آ جائے تو ہم اس کے بچاؤ کے لیے جائیں، نہیں، وہ مصیبت اس لیے کیوں آ کیوں رہی ہے؟ وہ اس لیے ہے کہ ہم نے مسجدوں کو ویران کر دیا، اور مسجدیں ویران کیوں ہو رہی ہیں؟ وہ دو وجہ سے ہو رہی ہیں۔ ایک تو سب سے پہلا کام تو ہمیں مسجدوں کو آباد کرنا ہے، اور ویران اس لیے ہو رہی ہیں کہ بعض جگہوں پر ہم نے مسجدیں بغیر کسی ضرورت کے ہم نے بنا دی ہیں۔ اب اس میں دو وجہ، ایک وہ ہے کہ جیسے بعض شہر سے دور علاقے، بعض شہر سے دور علاقوں میں نہ جانے پرانے بادشاہوں نے فلانے مسجدیں تعمیر کر دی، اب وہاں آس پاس کوئی آبادی فی الحال ابھی آباد نہیں ہے، اور وہاں مسلمان جاتا بھی نہیں ہے، اور وہاں نمازیں ہوتی بھی نہیں ہیں، تو جیسے ہی ان جگہوں پر یہ مسلم مخالف لوگوں کی نگاہیں نظریں جب وہاں پر پڑتی ہیں
تو فوراً ان کے ذہن میں آتا ہے کہ یہ مسجد بے ضرورت ہے، اس کو ختم کرنا چاہیے۔ اس لیے علماء نے کہا ہے کہ آج جس طرح ہم مسلمان اور عید کے موقع پر وہ جس طرح سیر و تفریح کے لیے جاتے ہیں اور پھر وہ ایسے ہی بعض مرتبہ وہ گھومنے کے لیے جاتے ہیں، اور بہت سارے لوگ تو صرف کسی چیز کو کھانے کے لیے کہ وہاں کی چیز بڑی مشہور ہے، اس چیز کو کھانے کے لیے ایک لمبا سفر کرتے ہیں۔ تو اس لیے علماء نے کہا کہ ایسی جگہیں اگر ہیں کہ جہاں وہ آبادی سے دور ہیں، وہاں مسلمانوں کی آبادی نہیں، مسلمان آتے نہیں ہیں، تو ہمارا بحیثیت مسلمان ہونے کے ہمارا ایک فرض بنتا ہے کہ ہم ان مسجدوں کو جائیں، بغیر کسی وجہ کے ہم اس مسجدوں میں جائیں اور وہاں جا کر ان مسجدوں میں نماز پڑھ کے آئیں، اور رمضان کا موقع ہو تو وہاں پر جا کر ہم خود بھی اپنی طرف سے، اور چونکہ رمضان کا موقع ہے تو دور ہی سے ہی لوگ وہاں پر آ جاتے ہیں، وہاں افطاری کا نظم کریں، اور ایسے مواقع پر تاکہ لوگ وہاں پر جڑے اور موقع سے وہاں جا کر ہم بھی نمازیں ادا کر کے آئیں اور خود بھی اپنے ساتھیوں کو لے کر جائیں، تاکہ ان لوگوں کو لگے کہ نہیں یہ مسجد بے ضرورت نہیں ہے، یہاں پر بھی لوگ آ کر نماز پڑھتے ہیں، یہ مسلمانوں کا کام ہے۔ اور جہاں مسجدیں ہیں، اور اللہ معاف فرمائے، مسجدوں کو صرف یا تو جمعہ میں آیا جاتا ہے اور اس کا 1 یا 2% وہ بس عام نمازوں میں آتے ہیں۔ اب مسجدیں تو ویران ہیں، اور یہ مسجدوں کے ویران ہونے کی وجہ ہم خود ہیں، اور ہم مسجدوں کو آتے نہیں، مسجد کی فکر کرتے نہیں۔ اب مسجدیں ویران ہیں تو پہلا کام اس کو آباد کرنا ہے۔ دوسری وجہ چونکہ ہمارا تعلق اس سے ختم ہو گیا ہے، یہاں پر تعلیمی ادارے ہمیں قائم کرنا ہے کہ صرف مدرسہ نہیں، یا تو مدرسہ وہاں پر رکھا جائے، یا یہ کہ وہاں پر ہم ایسا تعلیمی نظام بنایا جائے کہ وہاں پر لوگوں کی آنا جانا ہو، ہمارے بچوں کا آنا جانا ہو۔ اور بہت مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ شہر سے دور ہے اور وہاں کوئی مسلم آبادی نہیں ہے، کوئی علاقہ نہیں ہے، میری زمین تھی، میں نے سوچا کہ چلو اس جگہ پر میں مسجد بنا دوں۔ کیوں بنا دوں؟ یہاں پر سے مسافر گزرتے رہتے ہیں، وہ مسافر دیکھیں گے تو آئیں گے، نماز پڑھ لیں گے۔ اب ہوتا یہ ہے کہ اس مسجد کی حفاظت نہیں کی جاتی، کہ یہاں کوئی آتا جاتا نہیں ہے، تو ایسے جگہوں پر بجائے اس کے کہ ہم مسجد بنائیں، تو علماء نے لکھا ہے چونکہ ایک مسافروں کو اگر ہم مسجد بنا رہے ہیں، پہلا حکم یہ ہے کہ مسافر پر جماعت فرض ہے ہی نہیں۔ مسافر وہ کہیں بھی نماز پڑھ لے سکتا ہے، کہ اگر راستے کے کنارے کہیں وہ کھڑے ہو کر اگر نماز پڑھ لے گا تو بھی اس کی نماز ادا ہو جائے گی، لیکن بہت سارے ہوتے ہیں کہ نہیں، میری جگہ پہ میں مسجد بنانا ہے، اگرچہ کہ وہاں اس کی حفاظت نہ ہوتی ہو۔ بجائے اس کے آج بھی بہت سارے دیہات ایسے ہیں جہاں پر مسجدیں نہیں ہیں، اور ان جگہوں پر اپنے دلوں کے سکون پانے کے لیے لوگ وہ چرچ اور مندر میں جاتے ہیں، اور یہ حقیقت ہے، ایسا نہیں ہے کہ ایسی سنی سنائی بات ہے۔ ہمارے مسلمان اپنے مذہبی سکون حاصل کرنے کے لیے وہ ان جگہوں پر جاتے ہیں، تو ہمارا یہ فرض بنتا ہے بجائے اس کے کہ ہم غیر ضروری چیزوں میں صرف اپنے دلی جذبات کی تسکین کے لیے مسجدیں بنانے کے بجائے ایسی جگہوں پر ہم مسجدیں بنائیں۔ اور قریوں میں ہوتا یہ ہے کہ مسجد بنا دیتے ہیں، لیکن وہاں کے لوگ اتنے وہ حیثیت، اتنے وہ استعداد ان کی نہیں ہوتی کہ وہاں پر وہ مسجد میں امام کو رکھ سکتے ہیں۔ تو ہمارا یہ فرض بنتا ہے کہ ہم صرف اپنا پیسہ مسجد کی تعمیر میں لگانا نہیں ہے، کہ وہاں جہاں پر مسجد کے امام نہیں ہے اور ہم وہاں امام کے لیے اپنا خرچ و اپنا انتظام ہم وہاں پر کریں۔ الحمدللہ اس میں ایک طبقہ کام کر رہا ہے کہ قریے میں ابھی ہمارے شہر بنگلور سے جو دکنی کوٹا کا علاقہ ہے اس سے آگے بھی وہاں پر کئی قریے ایسے تھے جہاں پر مسجدوں تھی، لیکن کوئی امام مستقل وہاں پر نہیں تھا۔ دن میں کبھی ایک نماز ہو گئی، کبھی دن میں 2 نمازیں ہو گئی۔ الحمدللہ وہاں پر چند مخلص صاحب، اللہ انہیں جزائے خیر دے، انہوں نے اس کام کو شروع کیا کہ ان کا کام ہی یہی ہے کہ جہاں قریوں میں مساجد ہیں لیکن وہ آباد نہیں ہیں، کیوں آباد نہیں؟ امام ہی نہیں، تو انہوں نے ان کے علاقے والوں سے بات کر کے وہاں اماموں کا انتظام انہوں نے کیا، اور امام کی تنخواہ وہ وہاں پر رکھ رہے ہیں، اور اس کی وجہ سے امام ہونے کے باوجود بھی وہاں پر 5 وقت کے لیے
لیے لوگ آتے نہیں ہیں، لیکن چونکہ امام ہیں تو دھیرے دھیرے وہاں پر الحمدللہ پانچوں نمازوں کا اہتمام ہو رہا ہے۔ تو اس طرح بھی مسجدوں کو بچانا فرض ہے۔ اور ایک ظاہری طور پر ابھی حکومت کی طرف سے اعلان کیا گیا کہ اب تک جتنی مسجدیں، یعنی کہ جو 2025 میں جو بل پاس کیا گیا جس میں بہت سارے شرائط ایڈ اور بہت سارے قوانین اس میں ایڈ کیے گئے ہیں، اگرچہ کہ سپریم کورٹ میں جب وہ یہ ڈالا گیا تو اس میں چند چیزوں پر تو روک لگی، لیکن 100% روک نہیں لگی ہے، لیکن اتنی بات تو مانی گئی کہ اس سے پہلے 2025 تک جس حیثیت میں وقت میں وہ رجسٹر ہیں وہ باقی رہیں گے، اور اس کو ابھی پبلکلی اس ویب سائٹ کو لوگ ڈالے بھی ہیں تاکہ تم خود چیک کر لو کہ تمہاری جو مسجد ہے وہ اس وقت کے دائرے میں آ رہی ہے یا نہیں آ رہی ہے۔ تو یہ بھی ایک مسلمان کا فرض ہے کہ اس طرح کی حفاظت کرے، اور جو سب سے اہم حصہ جو حفاظت کرنے کا ہے وہ ہم مسجدوں کو آباد رکھیں، ہم مسجدوں کو آئیں، اور مسجدوں کی عظمت یہی ہے ہم مسجدوں کو آباد کرنے والے بنیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ وہ باوجود کسی عذر کے مسجد میں آ کر نماز نہ پڑھے تو اس کی نماز اللہ کے یہاں قبول نہیں ہوگی۔ الجفاء کل الجفاء، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ تو لہذا مسجدوں کو آباد کرنا ہے، اور جب ہم مسجدوں کو آتے ہیں تو مسجدوں کا ادب و احترام بھی ہمیں کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد، مسجد کا ادب و احترام میں شامل ہے کہ جس طرح انسان اگر کسی کے پارٹی میں جاتا ہے، کسی کے فنکشن میں جاتا ہے، کسی کے وہ دعوت میں جاتا ہے تو وہ اس کی اہمیت دینے کے لیے اپنے آپ کو اچھے سے کپڑے پہن کے جاتا ہے، اچھے سے خوشبو کا استعمال کر کے جاتا ہے، اور ہر چیز وہ سنوار کے جاتا ہے، ایسے ہی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ارے تم دنیا کو دکھانے کے لیے اتنا سور کے جاتے ہو، یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد، جب میرے گھر کو آ رہے ہو تو بھی اپنے آپ کو سوارو، زینت اختیار کرو، خذوا زینتکم عند کل مسجد، جن کپڑوں کو پہن کر تم فنکشنوں میں اور پارٹیوں میں جاتے ہو اس سے بہتر کپڑے پہن کر تم اللہ کے گھر کو آؤ۔ اللہ کا گھر بڑا عظمت والا ہے، اور اللہ کے گھر کو پاک و صاف رکھو تو تم بھی پاک و صاف ہو کر مسجد میں آؤ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجدوں کا ادب اتنا فرمایا، ایک مرتبہ مسجد نبوی میں دیکھا کہ مسجد میں کسی نے وہ تھوکا ہوا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سرور کونین فخر کائنات، اس کائنات کے سردار جن کے صدقے میں اللہ نے کائنات بنائی، آپ اگر چاہتے تو حکم دے دے کہ جاؤ اس جگہ کے حصے کو پاک کرو، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس کچھ تشریف لے گئے اور اس کو کھرچ کر صاف کیا۔ اسے اہمیت بتائی کہ مسجدوں کی اتنی عظمت و اہمیت ہے۔ اور ایک مرتبہ ایسا واقعہ پیش آیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ مسجد نبوی والے حصے میں ایک عورت تھی جو کنیسہ جو جھاڑو دیا کرتی تھی، ایک دن دکھی نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت کے بارے میں پوچھا کہ وہ عورت کہاں چلے گئی؟ صحابہ نے کہا کہ اللہ کے رسول اس کا تو کل رات انتقال ہو گیا اور ہم نے اس کی تدفین کر دی، اور چونکہ تدفین کا مسئلہ یہی ہے کہ انتقال ہونے کے بعد اس کو جلد از جلد اس کو دفن کیا جائے، بغیر کسی عذر کے اس میں تاخیر نہیں کی جائے۔ اور ہم نے اکابر کو دیکھا بھی تھا، اللہ نے بڑا اونچا مقام دیا تھا، لیکن کسی کے لیے انتظام نہیں کیا گیا، جس دن انتقال ہوئے اسی دن ان کی تدفین کی گئی۔ اور اسی طرح حضرات صحابہ نے جیسے ہی ان کا انتقال ہوا تو فوراً تدفین کر دی۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا ارے تم نے مجھے بتایا کیوں نہیں؟ حضرات صحابہ نے کہا اللہ کے رسول ہم نے سوچا کہ آپ کو تکلیف کیوں دے دے، یعنی ان کے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ کسی بڑے آدمی کا تو جنازہ نہیں تھا، وہ تو بس مسجد کی صفائی کرنے والی تھی، اس لیے ہم نے اس کی تدفین کر دی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، تم نے ایسا کیوں کیا؟ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس تشریف لے گئے اور جا کر ان کے قبر پر آپ نے نماز جنازہ ادا فرمائی۔ اور یہاں پر بھی مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی آدمی کی نماز جنازہ اگر اس کے ولی نے اگر نہ پڑھی ہو اور اس کی تدفین اگر کر دی گئی ہو تو پھر علماء نے لکھا ہے تو جب تک اس کی حد رکھی ہے کہ انسان جا کر اس کی قبر پر نماز جنازہ ادا کر سکتا ہے،
اگر اس کا ولی اگر نماز جنازہ نہ پڑھا ہو، اور اس کی ایک حد یہ رکھی ہے کہ جب تک کہ اس کا جسم وہ گلے نہیں، تو علماء نے اس کی حد 3 دن رکھی ہے کہ اگر کسی ولی نے وہ میت کی نماز جنازہ نہیں پڑھی ہے تو 3 دن تک اس کو اختیار رہے گا کہ وہ قبرستان جا کر وہاں نماز ادا کر سکتا ہے۔ اب اس عورت کے جو ولی تھے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھے، تو اس لیے آپ گئے اور جا کر آپ نے نماز جنازہ پڑھی اور آپ نے اس کے لیے دعائیں مغفرت فرمائیں۔ اس سے اللہ کے رسول نے وہ اہمیت کو بیان فرمایا کہ جس طرح اللہ کا گھر محترم ہے، اللہ کے گھر کے کام کرنے والے بھی محترم ہیں، وہ قابل عزت ہے، ان کی نسبت وہ اللہ کی طرف ہے۔ اس مسجد میں لوگوں کو نماز کی طرف بلانے والا، اذان دینے والا، اس کی بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی کہ کل قیامت کے دن مؤذنین وہ نور کے منبروں پر بیٹھے ہوں گے۔ سارے لوگ پوچھیں گے کیا یہ انبیاء ہیں؟ فرمائیں کہ نہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں رہتے ہوئے مسجدوں میں لوگوں کو نمازوں کی طرف بلایا کرتے تھے، اذان دیا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کا اتنا اونچا مقام بیان فرمایا ہے۔ تو اگر میرے عزیزوں، اللہ تعالیٰ نے مسجدوں کی اور ان میں رہنے والوں کی اور ان سے متعلق چیزوں کی بڑی عظمت اور بڑی اہمیت اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اور اللہ کے رسول نے حدیث نبویہ میں بیان فرمائی ہے۔ تو لہذا بحیثیت مسلمان ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم مسجدوں کی حفاظت کریں، بچائیں، مسجدوں کو آباد کریں اور مسجد کے خادمین کی تعظیم و عزت کریں۔ اور مسجدوں کو بچانا ایک تو ہوتا ہے قانونی اعتبار سے لڑ کر، اور ایک ہوتا ہے مسجدوں میں آ کر اس کو آباد کر کے بچانا، یہ بھی ضروری ہے۔ لہذا ہم اپنے تعلق کو مسجدوں سے قائم کریں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ کل قیامت کے دن 7 لوگ ایسے ہوں گے، بالکل نفس نفسی کا عالم، پریشانی کے عالم میں بھی 7 لوگ ایسے ہوں گے جن کو اللہ عرش کا سایہ نصیب کریں گے۔ ان میں سے ایک وہ شخص ہوگا جس کا تعلق قلبہ معلق بالمساجد، جس کا دل مسجدوں سے اٹکا ہوا رہتا ہے۔ مسجد سے باہر جائے تو بھی اس کا دل انتظار میں ہوتا ہے کہ کب مسجد کو آئیں، نماز ادا کریں اور یہاں اپنا وقت گزاریں۔ تو لہذا ہمارا یہ فرض بنتا ہے کہ ہم مسجدوں کی حفاظت کریں اور اس کی تعظیم کریں، اس کا ادب کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور دنیا میں جس جگہ بھی مساجد ہیں اللہ ہر ایک کی فرقہ پسندوں کی، شر پسندوں کی شرپسندی سے اللہ حفاظت فرمائے، اور تمام اوقافی جائیداد کی بھی حفاظت فرمائے، اور ہمارے ان مسلمانوں کو جو اس میں کمی کوتاہی کر رہے ہیں اب اس کے ڈاکومنٹس بنانے میں، اس کی طرف فکر کرنے اور توجہ کرنے کی بھی اللہ انہیں توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔